40,000 روپے ماہانہ پر 800 کے قریب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو بھرتی کیا گیا تھا کے پی کے میں. یہ خبر آج کافی زیادہ وائرل ہوئی ہے، اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ میں تھوڑی سی دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی ہیں، اور یہ دراڑیں کیوں پڑنا شروع ہوئی ہیں اس پر بھی بات کریں گے، اور یہ بڑی اتھینٹک بات آپ کو میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی. 40,000 روپے ماہانہ تنخواہ تھی، اور 800 کے قریب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے جو تحریک انصاف کے لیے کام کرتے تھے. یہ انکشاف کیا ہے جی فرحان ورک صاحب نے، جو خود بھی اس سوشل میڈیا کا حصہ تھے. پتہ نہیں وہ خود کتنے پیسے لیتے تھے. تو پروپیگنڈا کرنا ان کا کام ہوتا تھا، مخالفین کے خلاف، مخالفین جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے خلاف، اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی کافی زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا ان اکاؤنٹ سے. 2018 کے بعد جو ہے یہ بنایا گیا تھا. پی ٹی آئی کے حق میں انہوں نے ٹویٹ کرنے شروع کر دیے، اور یہ لوگ تمام جو ہے ان کی ایک کمپین بناتے تھے. سابق سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے ڈاکٹر صاحب جی فرحان ورک صاحب نے انکشاف کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ خود آئی پی پی میں چلے گئے ہیں. یہ انکشافات کرنے کے بعد وہ آئی پی پی میں چلے گئے ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ فرحان ورک صاحب کی جانب سے یہ الزامات لگائے گئے ہیں. اس کی خبر کہیں چلی کہیں نہیں چلی، لیکن مین بات اس کے اندر جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ فرحان ورک صاحب اسی سوشل میڈیا کی ٹیم کا حصہ تھے جو سرکاری خزانے کے اوپر بوجھ تھی، اور اس کو اٹھا کے جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے حق میں استعمال کیا جا رہا تھا، اور ہمارے لوگوں کے جو ہے مخالفت میں اس کو پروپیگنڈا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. فرحان ورک صاحب کی بات پہ بھی میں وہی اعتراض کروں گا جو میں نے عثمان ڈار صاحب کے لیے، فاروق حبیب صاحب کے لیے کیا تھا، کہ یہ تو شریک جرم تھے. کیا فرحان ورک صاحب بتائیں گے کہ کیا یہ بھی 40,000 روپے کے پیچھے لے کے 800 اکاؤنٹس جو ہے یہ ان میں بھی اس کا حصہ تھے، یہ بھی انہی اکاؤنٹس کے پیسے لے رہے تھے؟ اور اب کیا وہ تمام اکاؤنٹس وہ تحریک استحکام پارٹی میں لے گئے ہیں، وہاں سے وہ ایکٹیویٹیز کریں گے؟ تحریک انصاف کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جی جب تک یہ پارٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں تب تک یہ ان کے لیے سب جرائم جو ہے نا وہ نیکی ہوتی ہے، وہ بڑے اچھے ثواب کے کام ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی تھوڑا سا چرلو پھرتا ہے تو صورتحال ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. ان کو یاد آ جاتا ہے کہ جناب یہ تو بڑے ظلم کر رہے تھے 800 اکاؤنٹ سے. پی ٹی آئی کے بے شمار اب تو میرے خیال ہے کہ ہزاروں میں لوگ ہیں پی ٹی آئی کے حق میں. آپ ٹویٹ کریں تو آپ کو فوری رسپانس ملتا ہے. آپ کوئی وی لاگ میں بھی اپنا کر دوں پی ٹی آئی کے حق میں تو وہ بڑا اس کو رسپانس ملتا ہے. تو لوگ سنتے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ برا بلا بھی کہتے ہیں، سنتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے بعد میں گالیاں نکالی ہیں تو سنیں گے تو گالیاں نکالیں گے نا. باقی تو دوست سنتے ہی نہیں ہیں، باقی تو بس صرف کہتے ہیں جی چلو ٹھیک ہے بھائی یوٹیوب پہ آ گیا دیکھ ہی جائے گی خیر ہے. لیکن پی ٹی آئی والے صرف اس لیے سنتے ہیں کہ بعد میں وہ اپنے کومنٹس بھی اس کو اوپر دے سکیں. جو فرحان ورک صاحب ہیں، اب آپ نے اگر جانا ہی تھا تو آپ کسی سیاسی جماعت کا حصہ آپ نے ضرور بننا تھا. اچھا خاصا جو ہے وہ اب اس کو بھی پروپیگنڈ کیا جا رہا ہے. دوسری خبر جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا آج وہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں. دراڑیں پڑی کیسے، شروع کیسے ہوئی؟ میاں صاحب آ گئے لاہور، پاکستان آ گئے، لاہور آ گئے. اور مقصد کیا تھا میاں صاحب کا کہ میاں صاحب نے ایک بنانا تھا، ایک اپنا ڈیولپ کرنا تھا کہ بھئی میں پاکستان میں آ کے سیاست کو دوبارہ، مسلم لیگ نون کے ورکر کو دوبارہ وہ ایکٹیو کروں گا. لیکن خواہش یہ تھی نون لیگ کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی اور باقی کچھ لوگوں کی بھی کہ اگر وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب بنتے ہیں تو پنجاب ان کے پاس رہنا چاہیے، اور پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے یا شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے. لیکن دوسری طرف سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی تھی وہ یہ کی جا رہی تھی جو کہ علیم خان صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے پنجاب کا. آپ کو یاد ہوگا علیم خان صاحب کے چکر میں تو عثمان بزدار صاحب کی بھی منجی ٹھک گئی تھی، لیکن وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اڑ گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جی یہ اس کو عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا جائے. پھر کانسپریسی ہوئی، پھر الٹیمیٹلی علیم خان صاحب جو ہیں ان کو چھوڑنا پڑا. اب یہاں پر بھی جو مسلم لیگ نون کے ساتھ طاقتور حلقوں کے معاملات ہیں وہ کافی حد تک اس وقت ایک سمجھے کہ سٹے آرڈر پہ چلے گئے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں اس لیول پر اکثریت ہوگی. یہ نہیں کہ علیم خان صاحب اکیلے ہی بن جائیں گے، 35-40 سیٹیں تو ہوں گی استحکام پارٹی کی، باقی نون لیگ زیادہ بھی ہوگی تو وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ علیم عثمان صاحب کو بنائے گی.
تو یہ معاملہ ہے، ابھی فی الحال صورتحال یہی ہے کہ یہ روک دیا گیا ہے، فی الحال اس کے معاملات تھوڑے سے سردمہری کا شکار ہیں، مذاکرات جاری ہیں، دیکھیں دونوں میں سے کون مانتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔